جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات سے ہمیشہ آگاہ کرنا ہمارا فرض ہے. بلوچستان کی جتنی بھی سچویشن ہے وہ ہم سب آپ تک پہنچاتے ہیں. بلوچستان میں کیا چل رہا تھا، کیا چل رہا ہے اور آگے مزید کیا چلے گا، انشاءاللہ اس کی اپڈیٹ ہم آپ سب کو دیں گے. اور ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ عید کے جو دن گزرے ہیں ان میں کون کون سے واقعات ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی بات چیت جو ہے وہ ہوتی چلے گی. لیکن آپ سب کو ناظرین بتاتی چلوں کہ ایک ابھی نیو تھریڈ الرٹ جو ہے وہ آیا ہوا ہے. نوشی کا آیا ہوا ہے، کلات کا ہے، یہ سی پیک روڈ کا ہے، خاران کا ہے. مطلب جتنا بھی ہمارا ساؤتھ سائڈ ہے اس طرف تھریڈ الرٹ آیا ہوا ہے. اللہ پاک خیر کرے، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں جہاں پہ ہم عید منا رہے تھے اور جہاں پہ ہم اپنی خوشیاں جو ہیں وہ اپنوں کے ساتھ منا رہے تھے، وہیں پہ ہماری پاک افواج اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے اور کافی جو دہشت گرد تھے، جتنے بھی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد تھے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے تھے، چاہے وہ بی ایل ای کے تھے، بی ایل ایف کے تھے، باقی بی آر ای کے تھے، جتنے بھی کلدم تنظیمیں ہیں ان کی جتنے بھی دہشت گرد تھے ان کو جانب حاصل کیا اور اپنے جو مشن میں ہے وہ کامیاب ہو گئے. انشاءاللہ مزید بھی آپریشنز کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ جانب حاصل ہوں گے. ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ عید کا موقع ہو اور ہمارے جو بلوچستان کے لوگ ہیں اور بلوچستان کی جو روایات ہیں، بلوچستان میں عیدیں کس طرح منائی جاتی ہیں اور جو ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ عیدیں کس طرح مناتے ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اور بلوچستان کی جو کرنٹ ایشوز جس طرح چل رہے ہیں ان پہ بھی بات ہوگی. تو آج ایک دفعہ پھر بابر یوسفزئی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. ان سے بات چیت کرتے چلیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنی عید جو ہے وہ کیسے منائی. السلام علیکم. جی ویلکم. بابر صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر، سب سے پہلے تو آپ کو گزری ہوئی عید مبارک ہو. لیکن ہمارے پٹھانوں میں یہ کہتے ہیں کہ عید جو ہے ہم چھوٹی عید جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 دن ہوتی ہے اور بڑی عید جو ہے وہ ہم پورا مہینہ جو ہے وہ مناتے ہیں. تو آپ بھی پٹھان ہیں، آپ نے عید کیسے منائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام ویورز کو میری طرف سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کی قربانی کو قبول فرمائے اور آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو ایسی ہزاروں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. آپ کا ہر دن عید ہو اور آپ کی ہر رات چاند رات ہو. جی میں نے عید جو ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ منائی. عید کے پہلے دن قربانی کی، اس کے بعد قربانی کا گوشت جو ہے، جو میرے ارد گرد مستحق لوگ تھے، غریب تھے، غربا تھے، جو میرے ہمسائے تھے، رشتہ دار تھے، ان کو عید کا گوشت تقسیم کیا. اس کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور آپ نے جیسے کہا بالکل ہماری عید تو ایک مہینے تک چلتی ہے. تو ابھی تو عید اسٹارٹ ہوئی ہے، ابھی تک پورا مہینہ باقی ہے. دعوتوں کا سلسلہ شروع ہے، باربیکیو ہو رہے ہیں، دوست آ رہے ہیں، ہم گوشت کے مزے لے رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام کوئٹہ کے رہنے والے، بلوچستان کے رہنے والی اپنی عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں گے، عید کی خوشیوں کو منائیں گے اور انشاءاللہ فتنۃ الہندوستان کے شر سے محفوظ رہتے ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ عید کو انجوائے کریں گے. بالکل ٹھیک. بابر صاحب، جیسے عید کے پہلے دن جو واقعہ ہوا تھا، مطلب نہ دہشت گرد جو ہیں وہ عید کی نمازوں کو دیکھتے ہیں، نہ وہ تہوار کو دیکھتے ہیں. بلیدہ کا جو حادثہ تھا، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ان میں ایک باپ تھے، ایک بیٹا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے. ایک آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو راگیر تھے وہ زخمی ہو گئے تھے. تو ایسے لوگ مطلب جو ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اس پہ گامزن ہے، ان کو مطلب عید کے تہواروں کا بھی نہیں پتا. مطلب بلوچستان میں رہ کے بلوچستان کے جو تہوار ہیں ان سے ناواقف ہو کے اس طرح کے حادثات کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہیں، یہ فتنۃ الہندوستان ہے. یہ پیسوں کے لیے لوگوں کا قتل کرتے ہیں، یہ پیسوں کے لیے لوگوں کو شہید کرتے ہیں. ان کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ ان کی کوئی قومیت ہے، نہ انہیں عید کا احساس ہے، نہ انہیں رمضان کا احساس ہے. کیا انہوں نے رمضان میں بزدل فتنۃ الہندوستان نے کوئٹہ کا جو ایک مشہور ڈاکٹر تھا، معروف سرجن تھا، جس نے کوئٹہ کے بہت سے مریضوں کا دل کا علاج کیا تھا، کینسر کا علاج کیا تھا، ڈاکٹر مہر اللہ ترین کو انہوں نے شہید کیا. تو انہیں تو نہ رمضان کا پتہ ہے، نہ تہواروں کا پتہ ہے، نہ عید کا پتہ ہے، نہ ان کا کسی مذہب سے تعلق ہے، نہ کسی قوم سے تعلق ہے. عید کے پہلے دن محمد امین بلیدی صاحب جو اپنے بچے کے ساتھ، ایک معصوم 8 سال کے بچے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ان بزدل دہشت گردوں نے امین صاحب کو شہید کیا. محمد امین بلیدی وہ شخص ہے جو اپنے علاقے میں ان فتنۃ الہندوستان کا مقابلہ کرتا تھا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی فتنۃ الہندوستان نے انہیں وارننگ دی اور 2 فتنۃ الہندوستان، 2 دہشت گرد، بی ایل اے کے دہشت گرد، بی ایل ایف کے دہشت گرد انہیں شہید کرنے کے لیے گئے. لیکن وہ ایک بہادر انسان تھا، اس نے مقابلہ
हमला किया और उनको मौके पर उन्होंने ढेर कर दिया, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया था। अब उन्होंने बुज़दिली से रात के अंधेरे में इनकी गाड़ी के ऊपर आईडी लगाया था। ये जब नमाज पढ़ने के लिए अपने बच्चे के साथ जा रहे थे, मासूम बच्चा था 8 साल का 9 साल का, नमाज के लिए जा रहे थे। ईद का एक त्यौहार जो हम इस्लामी रिवायात के मुताबिक मनाते हैं वो मनाने के लिए जा रहे थे, उनकी गाड़ी को आईडी ब्लास्ट में उड़ा दिया। वो शहीद हुए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी शहादत को कबूल फरमाए, उनके ख़ानदान को इजहार सब्र नसीब फरमाए। मैं उनके ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करता हूँ। लेकिन ये बुज़दिल लोग हैं, इनसे आप क्या तवक्का रखती हैं कि ये ईद मनाते हैं? ईद वाले दिन ये आ जाते हैं, जो लोग ईदों पर अपने घरों पर जा रहे होते हैं उन्हें ये रोक लेते हैं। उसके बाद आप देखें ये सब कुछ ये करते किस लिए हैं। कल इन्होंने एक वाक़या किया और उस वाक़ये के बाद जो ये सबसे पहले तो इन्होंने जो ये बुलेदा वाला वाक़या किया ईद के पहले दिन मोहम्मद अमीन के साथ जो किया, उसके बाद इन्होंने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है वो प्रेस रिलीज़ इन्होंने इंग्लिश में जारी किया है। एक प्रेस रिलीज़ इन्होंने उर्दू में जारी किया जिसमें ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं, एक प्रेस रिलीज़ इन्होंने इंग्लिश में जारी किया है। ये प्रेस रिलीज़ इंग्लिश में जारी करने का मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ यही था कि अपने आकाओं को दिखाना है, हिंदुस्तान को दिखाना है कि देखो हमने ये कार्रवाई की है, अब हमारी फंडिंग बढ़ाओ, अब हमारे पैसे बढ़ाओ, हमें ज़्यादा पैसे दो, हमें पैसे दो ताकि हम मासूम और बेगुनाह लोगों को कत्लेआम कर सकें, बेगुनाह लोगों को शहीद कर सकें। देखें बुलेदा में जो शख्स शहीद हुआ मोहम्मद अमीन, वो ना पंजाबी था, ना वो सिंधी था, ना वो पश्तून था, ना वो गिलगिती था, ना वो कश्मीरी था, वो बलोच था। वही सन ऑफ सोइल। अगर कोई अपनी ज़मीन पे खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हें दहशतगर्दी नहीं करने दूंगा, तो ये जाकर उसको शहीद कर देते हैं। ये तो फितनतुल हिंदुस्तान है, इनका काम यही है, पैसे लेना, दहशतगर्दी फैलाना, खौफ व हरास फैलाना। तो आप अगर इस चीज़ को मिक्स करती हैं कि ये ईद का ख्याल रखेंगे, रमज़ान का ख्याल रखेंगे, ये किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, इन्हें किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, इन्हें सिर्फ अपने आका का हुक्म पूरा करना है और उस हुक्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाबर साहब, जैसे जो डीसी थे जो अगवा हुए थे मोहम्मद हनीफ नूरुज़ी साहब, उनका भी एक वीडियो जो था वो BLF वालों ने रिलीज़ किया है कि वो उनके पास हैं और प्रेशर जो है वो मोहम्मद हनीफ नूरुज़ी के फेस पे नज़र आ रहा है कि मतलब उसको कितना प्रेशराइज जो है वो किया हुआ है। इवन उसके जो अल्फाज थे वो भी शायद उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो इस तरह की बुज़दिलाना हरकतें करना, एक तो वो वीडियो थी और बाकी 2 वीडियोज़ और भी थी जो उन्होंने दी थी। एक सुराब वाक़े वाला और एक मस्तूम में जिस तरह उसको प्री प्लान करके ये लोग जला रहे हैं चीज़ों को, ये कर। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब हर बार दहशतगर्दी करके वीडियोस वगैरह बनाना, या ये इसी बात का सबूत है कि मतलब इंडिया की जितनी इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में है, अपने अकाउंट के लोग वीडियो वगैरह बेचते हैं और चीज़ें बेच के 110% प्रूफ के साथ बताते हैं कि हमने ये वाक़ई कर दिया, आप और पैसे भिजवाएं? देखें बिल्कुल इसी तरह है। इनके अकाउंट ने इनकी फंडिंग बंद कर दी थी। इनके अकाउंट ने इन्हें कहा था कि जो है डू मोर, हमें आप लोगों पर यकीन नहीं है, हम आपको पैसे देते हैं, आप लोग इस तरीके से नहीं करते। अब देखेंगे जिस तरीके से टेक्निकली एक प्रॉपर वीडियोस बनाते हैं, फिर उन वीडियोस को जो है ना ये रिलीज़ करते हैं, उससे 2 ही मैसेज जाते हैं। एक तो मैसेज ये है कि ये अपने अकाउंट को खुश करना चाहते हैं, अपने अकाउंट को ये वीडियोस पहुंचाते हैं और उनसे ये पैसे लेते हैं, और इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये वीडियोस बनाते हैं सिर्फ हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, कोई हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए नहीं, इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। बलोच अवाम इनसे नफरत करती है, ये अपने अकाउंट को खुश करने के लिए। अब देखिए जब वीडियोस बनाई जाती हैं वो 3-4 एंगल से बनाई जाती हैं। मतलब एक प्रोफेशनल मतलब वीडियो बनाने वाला कैमरामैन इनके साथ होता है, और जब प्रोफेशनल वीडियोस बनाई जाती हैं वो पैसे लेने के लिए बनाई जाती हैं। दुनिया इस बात को जानती है कि जब एक वीडियो पिक्चराइज की जाती है उसे किस एंगल से पिक्चराइज करना है और उसके पास फिर क्या डिमांड करनी है। तो ये मसलूम वाली वीडियो जो एक लेवीस चौकी पर कब्जा कर रहे हैं, या सुराब के बाजार वाली वीडियो हो, ये इन्होंने अपने अकाउंट को खुश करने के लिए बनाई है। जहाँ तक बात रही असिस्टेंट कमिश्नर हनीफ नूरुज़ई साहब की, उनकी 36 सेकंड्स की वीडियो है। 36 सेकंड की वीडियो से ये सिर्फ हमें साफ बात समझ आता है हर जी शऊर इंसान को कि वो वीडियो उन्हें प्रेशराइज कर कर, उन्हें ज़बरदस्ती कर कर, उन पर जोर डालकर, उनको थ्रेट कर कर, उनके ऊपर टॉर्चर कर कर उनसे बनवाई गई है। अगर उनका कोई एक बड़ा स्टेटमेंट होता तो उस स्टेटमेंट को हम जो है ना रियलाइज़ करते कि ये स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिया है। लेकिन ये जो 36 सेकंड की वीडियो है इसमें उनके इंप्रेशंस भी नहीं आ रहे हैं। उनका फेस देखें, फेस से वो कितने परेशान लग रहे हैं, और इन्होंने अपनी मर्जी की बातें उनसे करवाई हैं और जस्ट ये बताना चाह रहे थे, अपने अकाउंट को पैगाम देना चाह रहे थे कि हमने असिस्टेंट कमिश्नर को अगवा कर लिया है और ये असिस्टेंट कमिश्नर हमारे पास है। तो ये जितनी फोटोग्राफी ये करते हैं, जितनी ये वीडियोस बनाते हैं, ये अपने अकाउंट के लिए बनाते हैं, ये पैसे लेने के लिए बनाते हैं। इनके अकाउंट को अब इन पर यकीन नहीं रहा है, ये अपना यकीन दिलाने के लिए वीडियोस बनाते हैं, उसको रिलीज करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम ये जो ये भी जिस तरीके की ये फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये घटिया हरकतें कर रहे हैं, हम इसको काउंटर करेंगे, इनकी असलियत आवाम को बताएंगे। आवाम में इनकी कोई पजीराई नहीं है। कल आप नोशकी में देखें, लोग इनसे दूर भाग रहे थे, लोग इनके करीब नहीं आते, लोगों को पता है ये दहशतगर्द है। तो ये जितनी भी वीडियोस बनाए इंशाल्लाह आवाम के सामने इनका सच लाजमी आएगा।
گا, ان کی حقیقت لازمی آئے گی اور یہ ایکسپوز ہوں گے. بابر صاحب جیسے آپ نے بات کی کہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں, جو نوشکی میں ریسنٹلی ایک تو فیک نیوز بھی کہ لوگ اتنا بناتے ہیں کہ ہم نے تو علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے, تو ایسا کر دیا, تو ویسے کر دیا. دیکھیں میں اور آپ اور ہماری جتنی بھی عوام ہے, ہم جانتے ہیں کہ لوگ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں, جتنے بھی فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں. یہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں مشروبات وغیرہ دیتے ہیں, ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں, اینڈ وی آلویز فیل کمفرٹیبل ان کے بیچ میں. وائی؟ یہ دیکھیں صرف ساری کہانیاں ہیں, جھوٹی باتیں ہیں. کوئی عوام نے کوئی مشروبات نہیں دیے. وہ ایک ڈیو کی بوتل کسی نے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اور وہ بھی میرے خیال میں آدھی کسی نے پی ہوئی ہے, خود انہوں نے پی ہوگی, اور عوام کے اوپر نام لگا دیا کہ عوام نے دیا. عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے. عوام کو امن چاہیے, عوام کو ترقی چاہیے, عوام کو تعلیم چاہیے. نہ یہ ترقی دیتے ہیں, نہ یہ تعلیم دیتے ہیں, نہ یہ امن دیتے ہیں. بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں. کل یہ NA40 پر جہاں پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, انہوں نے چند منٹوں کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. جب ہمارے وہاں سے سیکورٹی فورسز کے لوگ آئے ہیں تو یہ بھاگ گئے. انہوں نے روڈ خالی کر دیے, پہاڑوں پہ چلے گئے. ایسے علاقے پہ یہ آتے ہیں جہاں پر پہاڑ نزدیک ہوتے ہیں. جب سیکورٹی فورسز آ رہی ہوتی ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں. سیکنڈ تھنگ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ ایک بات بتانے لگا ہوں کہ یہ NA40 جو ہے, یہ NA40 تفتان سے شروع ہوتی ہے, کوئٹہ تک آتی ہے. اس کے درمیان میں جو ڈسٹرکٹس آتے ہیں, نوشکی ڈسٹرکٹ آتا ہے, چاغی ڈسٹرکٹ آتا ہے, خاران ڈسٹرکٹ آتا ہے, دالبندین ڈسٹرکٹ آتا ہے. یہ سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں یہ بلوچ آبادی والے ڈسٹرکٹ ہیں. یہاں پر جتنی بھی پاپولیشن ہے یہ سارے بلوچ رہتے ہیں. تو آپ عید والے دن کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ اگر کوئی بلوچ اپنے بھائی سے, اپنے رشتہ دار سے, اپنی بہن سے ملنے کے لیے چاغی سے نوشکی جا رہا ہے یا نوشکی سے کوئٹہ آ رہا ہے, آپ ایک بلوچ کو تکلیف دے رہے ہیں, آپ ایک بلوچ کو ٹارچر کر رہے ہیں, آپ ایک بلوچ کی فیملی کے ساتھ, آپ جسٹ امیجن کریں آپ فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور کوئی جو ہے نا مسلح افراد آ جاتے ہیں, اسلحہ برادر افراد آ جاتے ہیں, آپ کو روکتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں, تو اس سے فیملی کتنا ٹارچر ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ بلوچوں کے ساتھ جو ہے نا ناجائز کر رہے ہیں, ناحق کر رہے ہیں, بلوچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ اب ہم سب کو ان کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. یہ بزدل ہیں, سیکورٹی فورسز سے تو یہ لڑ نہیں سکتے, تو یہ آپ کے اوپر میرے اوپر آ کر اس طریقے سے پریشر ڈالتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمیں عوامی حمایت حاصل ہے. کیا یہ عوام ہمارے ساتھ ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عوام ان سے نفرت کرتے ہیں. عوام کو یہ پتہ ہے کہ یہ بزدل ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ صرف خون اور تباہی چاہتے ہیں. کوئی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ مشروبات والی جو ایک پروپیگنڈا کیا ہے وہ چند انڈین اکاؤنٹس نے کیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ جو ہے نا ارجن شکلا نے کیا ہے, دیپک نیگی نے کیا ہے. ہم آپ کے اکاؤنٹس کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ جو آپ نے لکھا ہے نا, اس میں جو آپ نے کنٹینٹ لکھا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہندی سے اس کو اردو میں کنورٹ کیا گیا ہے. تو ارجن شکلا صاحب, ہمیں آپ کی ہر حرکت کا پتہ ہے. کوئی مشروبات نہیں دیے, یہ ساری فیک باتیں ہیں. ان کا بھولیا دیکھیں, عید والے دن گندے نہ نہائے ہوئے, نہ انہوں نے کپڑے بدلے ہوئے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ان کے اوپر کیا ان کے اوپر اسلام کا کوئی آپ نے تاثر دیکھا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نظر آتا ہو کہ یہ اسلام ہے؟ بلوچ تو بڑے مہذب لوگ ہیں, بلوچ تو بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں, بلوچ تو بڑی ان کی اچھی زندگی ہے, وہ تو عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. میرے بلوچ دوست ہیں, دعوتیں کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں ہمیں, جو ہے نا اپنے گھر میں مہمان بنا رہے ہیں, ہمیں عزت دے رہے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں. یہ صرف فتنۃ ہندوستان ہے, یہ دہشت گرد ہیں. کوئی عوامی حمایت ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو ٹویٹر کے اوپر جو فیک پروپیگنڈاز چلتے ہیں, انشاءاللہ ہم ان فیک پروپیگنڈاز کا جواب دیں گے. بالکل بابر صاحب, جیسے ٹویٹر پہ بھی ایک فیک پروپیگنڈا جو ہے وہ چلا تھا کہ نوشکی میں ایسا حادثہ ہو گیا ہے, 2 گاڑیاں تھیں, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اتنے پاک افواج کے جوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ مطلب بلوچستان میں مطلب جو ان کے اعلیٰ کار ہیں, جو یہ دہشت گرد ہیں فتنۃ الہندوستان, ہمارے جو ادارے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اس طرح کی فیک نیوز جو ہیں وہ چل رہی ہوں گی, اور ان تک پہلے خبریں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں. اور جو ابھی ریسنٹلی مستنگ میں ایک جوان کو بھی شہید کیا گیا تھا, وہ محب وطن دیکھیں پاکستانی تھا, ان کا خود کا ہی بلوچ تھا. مستنگ میں کون سے پٹھان رہتے ہیں؟ یہ ان کے اپنے بلوچ ہی رہتے ہیں. یہ چن کے ان لوگوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں. بابر صاحب, کوشچن آپ سے یہ ہے کہ مطلب جیسے آپ نے بات کی کہ ابھی ان کی فنڈنگ وغیرہ جو ہے وہ رک گئی ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ بینکوں کا رخ کر رہے ہیں اور بینکوں کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ شاید پیسے سے یہ لوگ اتنے ہوتا ہے نا, ایک خوشی ان کو ملتی ہے کہ اگر وہ فنڈنگ بند ہوتی ہے تو بینکوں کا رخ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. آخر میں یہ مطلب جو جس شہر میں, جس صوبے میں یا جس ضلع میں بینک ہوتا ہے, بینک والے آخر مجبور ہو کے اگر بینک بند بھی کرتے ہیں تو یہ نقصان کس کا ہوا؟ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مار کر ہماری آواز کو دبائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم نہ ان سے ڈرنے والے ہیں, نہ ہم جھکنے والے ہیں, نہ ہم بکنے والے ہیں. آپ نے کہا نا یہ محب وطن پاکستانیوں کو شہید کر دیتے ہیں, یہ محب وطن پاکستانیوں کو قتل کر دیتے ہیں. کریں, کتنے لوگ قتل کریں گے؟ پاکستان سے محبت ہمارے خون میں ہے, ہمارے ایمان میں ہے. وطن سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. وطن سے محبت یہ نہیں ختم کر سکتے, پاکستان سے یہ محبت نہیں ختم کر سکتے. مار سکتے ہیں, سر کاٹ سکتے ہیں, گولی مار سکتے ہیں, اغوا کر سکتے ہیں, قتل کر سکتے ہیں, پاکستان سے محبت یہ ختم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ بلوچستان کا بچہ پاکستان کے ساتھ تھا, پاکستان کے ساتھ ہے,
پاکستان کے ساتھ رہے گا. یہ ہمیں جھکا نہیں سکتے, یہ ہمیں ڈرا ضرور سکتے ہیں, یہ ہمیں قتل کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ ڈرا نہیں سکتے, ہمیں جھکا نہیں سکتے. ہم انشاءاللہ اپنے وطن کی حفاظت کریں گے, اپنے صوبے کی حفاظت کریں گے, پاکستان کی حفاظت کریں گے. پاکستان بلوچستان ہے, بلوچستان پاکستان ہے. ان کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اب تو یہ لٹیرے بن گئے, اب تو یہ بینکوں کو لوٹتے ہیں, اب تو یہ ٹھیکیداروں سے بھتے لیتے ہیں, کانٹریکٹرز کے پاس جاتے ہیں, کانٹریکٹرز کو کہتے ہیں ہمیں بتا دو, اگر وہ بتا نہیں دیتے اس کی مشینری جلا دیتے ہیں. وہ پاکستان کی بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, وہ بلوچستان کے ایک عام بلوچ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, یہ اس کی مشینری جلا دیتے ہیں. جب مشینری جل جاتی ہے تو آپ بتائیں پھر وہ جو روڈ نہیں بنے گا, اس روڈ نہ بننے کا نقصان کس کو ہوگا؟ ایک عام بلوچستانی کو ہوگا. ایک عام بلوچستانی کی فصل مارکیٹ تک نہیں پہنچ سکے گی. ایک عام بلوچستانی کا مریض جب مر رہا ہوگا, تڑپ رہا ہوگا, وہ اسپتال نہیں پہنچ سکے گا. ایک عام بلوچستانی کا بچہ اسکول نہیں جا سکے گا. بچوں کے اسکولوں کو اڑا دیتے ہیں, اسکول جانے والے بچوں کو مار دیتے ہیں. یہ تو ظالم ہے, دہشت گرد ہیں, فتنۃ الہندوستان ہے. ہم ان سے لیکن نہیں ڈرنے والے. آپ کی بات بالکل بجا ہے. اب ان کے آقاؤں نے ان کی فنڈنگ روک دی ہے, ان کے آقا ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں. ان کے آقاؤں نے فنڈنگ کیوں روکی ہے؟ ان کے آقاؤں نے جب ہم نے 11 مئی کو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تو ان کے آقاؤں نے پلاننگ کی تھی کہ ان کے جو یہ ٹاؤٹس ہیں, ان کے جو فتنۃ الہندوستان ہے, یہ بلوچستان کے مختلف علاقوں پر حملے کریں گے, بلوچستان کو کیپچر کریں گے. لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز الرٹ تھیں, ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا گیا, ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. تو اس کے بعد سے ان کے آقا جو ہے نا وہ انسیکیور ہو گئے. وہ اب ان کو فنڈنگ نہیں کر رہے, ان کو پیسے نہیں دے رہے. اب ان کے پاس جب پیسے نہیں آ رہے ہیں, منہ کو جب ایک دفعہ حرام لگ جائے تو پھر آپ کو حرام کی عادت ہو جاتی ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ بینکوں کو لوٹ رہے ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ جا کے معصوم ٹھیکیداروں کو جو ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, صوبے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, انہیں ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, پرچیاں بھیجتے ہیں, بتے مانگتے ہیں. تو اب یہ بتاخور اور لٹیرے بن چکے ہیں. انشاءاللہ ان کا اختتام بہت قریب ہے. آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ ان کے آقا بھی انہیں آگے جا کر ڈس آن کریں گے اور انشاءاللہ بلوچستان سے ان کا قلعہ کما ہوگا. بابر صاحب, لاسٹ میسج آپ کیا دینا چاہیں گے ہمارے جوانوں کو, ہماری یوتھ کو آج کے موقع پہ؟ دیکھیں, یوتھ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں پازیٹیو رہیں, اس وطن کی ترقی میں اپنے خاندان کی بہتر مستقبل کے لیے اپنا حصہ ڈالتے رہیں, نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف مت جائیں. یہ جو آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں, سبز باغ کا وجود ہی نہیں ہے, اس سبز باغ کی طرف آپ کو جانا ہی نہیں ہے. آپ کو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, آپ کو بلوچستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا ہے. آپ نے نہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اٹریکٹ ہونا ہے, نہ آپ نے ان کے جھوٹے نعروں میں آنا ہے, نہ جھوٹے دعووں میں آنا ہے, نہ جھوٹے وعدوں میں آنا ہے. یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں, ان کا راستہ صرف تباہی کا راستہ ہے. پاکستان کا راستہ, آپ کے خاندان کے مستقبل کا راستہ, بلوچستان کے مستقبل کا راستہ, ترقی کا راستہ تعلیم ہے, بلوچستان ہے, پاکستان ہے. آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. یہ دہشت گرد اگر آپ کو بہکانے کے لیے, بھٹکانے کے لیے سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز پوسٹ کرتے ہیں, اس چیز کو رپورٹ کریں, اس چیز کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں. ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں, اپنے والدین کا سوچیں, اپنے بہن بھائیوں کا سوچیں, اپنے خاندان کا سوچیں. آپ خوشحال ہیں تو آپ کا خاندان خوشحال ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ ان کے ہاتھ چڑھ گئے یا ان کا علاقار بن گئے تو آپ کے خاندان کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے, آپ کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. پاکستان بلوچستان ہے, بلوچستان پاکستان ہے. آپ نے بلوچستان اور پاکستان کا سوچنا ہے. پڑھیں, لکھیں, CSS کریں, ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج بابر یوسفزئی صاحب جو تھے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے تھے اور آپ سب کو ناظرین بتاتی چلوں کہ جیسے انہوں نے باتیں کی ہیں, یہ تو دیکھیے ایک فیکٹ ہے, ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ جب بھی چاہے وہ نوشکی والا حادثہ ہو, چاہے وہ یہ کہیں پہ بھی, یہ جتنے بھی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں, یہ کہیں پہ بھی اگر روڈوں پہ آتے ہیں اور ایک دم سے بھاگ جاتے ہیں, جب یہ ہماری سیکورٹی فورسز کو جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. میں یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی, بلوچ جتنے بھی ہیں وہ غیرت مند ہیں اور ان کو اپنی غیرت کا پتہ ہے. اور لاسٹ میں صرف یہی کہوں گی کہ مطلب یہ جتنے بھی فتنۃ الہندوستان کے لوگ ہیں, اگر وہ یہ کہتے ہیں, اگر خود کا نام یہ لوگ بلوچوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, یہ 1500 لوگ, سارے بلوچ ان کی طرح نہیں ہیں, ہم بار بار یہ کہتے ہیں, لیکن یہ 1500 لوگ اگر خود کو بلوچ کہتے ہیں تو میں ان کو یہی بات کہوں گی کہ اگر آپ میں غیرت کا مادہ ہے تو آپ سامنے آئیں, اور جب سیکورٹی فورسز آتے ہیں تو آپ لوگ جائیں نہیں, آپ لوگ وہیں پہ کھڑے رہیں, تب دودھ کا دودھ اور کہتے ہیں نا پانی کا پانی جو ہے وہ ہو جائے گا. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.